ایک اور ولی اللہ وہ سحری کے وقت اٹھ کے نہر کے قریب چلے جاتے اور مسلح چوڑا لمبا بچھا کے دریا کی لہروں پر کھڑے ہو جاتے، اللہ اکبر، تو پانی دائیں بائیں سے گزرتا، وہاں پانی جامد ہو جاتا تھا اور وہ آہستہ سے نماز پڑھتے، اور جب لہریں ٹکراتی تھی اور آواز آتی تھی تو اس پہ بھی وہ ذکر کی لذتیں محسوس کرتے تھے۔ تو صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کے جب واپس آتے تو اپنی بیگم سے کہتے، اللہ کی بندی کوئی شرم کر، اور میں کیا کرتا ہوں تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ مگر وہ تابعدار بیوی تھی، اس لیے وہ ڈانٹتے تھے، ذرا تسی بھی ڈانٹ کے تکے ہو نا، ایک دفعہ دروازہ کھول کے ڈانٹے ہو تاکہ آسانی ہو جائے۔ جی اٹھ کے گیا، ارے اللہ کی بندی، میں تو دریا میں جا کے نمازیں پڑھتا ہوں اور پانی میری اطاعت پہ ہے، اور تم اندر لیٹی رہتی ہو، نماز نہیں پڑھتی خدا کی بندی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ شروع کروں گی۔ تو وہ بہت پرہیزگار عورت تھی، جب یہ نکلتے تھے تو وہ نمازیں پڑھتی تھی، اس کے آنے سے پہلے فجر پڑھ کے سو جاتی تھی، ان کو علم نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے اس نے کیا کہ نماز نہیں پڑھی، بے وضو اس نے آٹا گوندا، کھانا تیار کیا، بے مزہ کھانا کھلا کے جو اللہ اللہ کرو دیکھتے ہیں، وہ گئے، انہوں نے مسلح بچھایا، پاؤں رکھا تو حضرت جی تسبیح سمیت پانی میں چلے گئے، بڑی مشکل سے نکلے، پگڑی تو خیر پانی ہی لے گیا، مسلح تو پہلے حال میں ہی غائب ہو گیا، تسبیح بھی نہ رہی، واپس آ گئے۔ کہنے لگے، دیکھا انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ کیا آج کوئی کلیہ بنا دیا ہے، کوئی قرب کی منزلیں کوئی زیادہ سنگین تو نہیں تھی آج؟ اس نے کہا نہیں، میں حیران ہوں، آج پانی نے ایک بات نہیں سنی اور جھوئی میں پانی رکھا میں ڈوب گیا، اور عجیب۔ تو اس نے کہا سنو، یہ جو تم نمازیں پڑھتے تھے نا پانی پر، یہ میرے تقوی کا نتیجہ تھا۔ راتیں میں جاگتی تھی اور ذکر اللہ کے حالت میں آٹا تیار ہوتا تھا، میں چکی پیستے ہوئے بھی ذکر کی مستیوں میں گونجتی تھی، میں آٹا گوندتے وقت بھی اللہ ہو کی ضربیں لگاتی تھی، تمہیں پاک نورانی غذا دے کے بھیجتی تھی، اور ہر شے تابع ہوئی اس لیے کہ خدا کا نور ہر شے پر غالب ہوتا ہے۔ تو آج میں نے بے وضو تمہیں کھانا کھلایا، دیکھا تمہیں شکر گزاری کے بجائے تم دل آزاری کرتے ہو۔ تو معافی مانگی،